کی اہمیت تاریخ انسانیت کے ساتھ ہر دور کے اندر مسلم رہی ہے، اور قریب قریب تمام نبیوں کی امتوں کے لیے 10 محرم الحرام کا مبارک دن انتہائی فضیلتوں کا حامل رہا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی اس مبارک اور مقدس دن کے لیے بہت سی روایات موجود ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ بھی اس کے بارے میں ہیں، اور جب کسی قوم نے آپ کے سامنے اس مبارک دن کی عظمت کو بیان کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا ہے، یعنی اس کی نفی نہیں فرمائی۔ اور اس کے بعد پھر جو نواسۂ رسول سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ حق کہتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہونا ہے، وہ ایسا آپ کا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے 10 محرم الحرام کا جب بھی ذکر آتا ہے، بلکہ 10 محرم الحرام تو کیا، جیسے ہی محرم الحرام کا تصور آتا ہے اس کے ساتھ ہی امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی کا خیال کیا۔ آپ کے اس کارنامے کی وجہ سے اب یہ مبارک دن ہمارے عرف میں قریب قریب آپ ہی کی ذات کے نام سے منسوب ہو گیا، کیونکہ آپ نے جو قربانی اس میں پیش کی ہے وہ ایک بے مثل، لازوال اور انوکھی اور نرالی آپ کی جرأت اور بہادری کی داستان۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کے اس شہادت کا تذکرہ اپنی زبان اقدس سے بہت سے مواقع پہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کی خدمت عالیہ میں شاید پچھلی جمعۃ المبارک پر بھی اس کا آغاز کیا ہو، اور میرے حافظے میں وہ محفوظ نہیں۔ مشکات المصابیح میں حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان ہے، ان کی مرویات سے ایک حدیث آئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ام الفضل بنت حارث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان، حضرت عباس کی زوجہ ہے، اور وہ خواتین جن کو اسلام کے آغاز میں اسلام سے مشرف ہونے کا موقع ملا ہے، ان میں سے ایک، اور بڑا اونچا ان کا مرتبہ ہے۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور آپ عرض کیا ہے کہ رأیت حلما منکرا اللیلہ، سرکار میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب بڑا بھیانک ہے، بڑا شدید، بڑا سخت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام الفضل بنت حارث سے فرمایا، ما ہوا، جو تو نے دیکھا ہے اس کو بیان کر۔ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک مرتبہ پھر دہرایا، عرض کرتی انہ شدید، سرکار وہ بڑا سخت ہے، میں اس کے بیان کرنے سے، زبان پر الفاظ کو لانے سے ڈرتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ما ہوا، جو تو نے دیکھا ہے اس کو بیان کر، وہ کیا ہے؟ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے
कअन्ना क़ित्अतम मिन जसदिका कुतियत फवुदियत फी हिज्री, गोया कि आपके बदन मुबारक का एक हिस्सा है जो काटा गया और काट कर मेरी झोली में डाल दिया गया। ये हदीस है। ज़ाहिरी तौर पर आप देखते हैं कि उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस कहती हैं कि सरकार वो बड़ा सख्त ख्वाब है, शदीद है, हुल्मन मुनकर, लेकिन इधर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ उसकी ताबीर क्या है? वो कहती सरकार मैंने देखा है कि आपके बदन मुबारक का एक टुकड़ा है जो काट दिया गया और काट कर फिर मेरी झोली में डाल दिया गया। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, रईत खैर, तूने जो ख्वाब देखा है ये बुरा नहीं है, बहुत अच्छा ख्वाब है, ये खैर वाला ख्वाब, रईत खैर, बड़ा अच्छा ख्वाब है। और ख्वाब की ताबीर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तालिबु फातिमा तू इंशाअल्लाहु तआला गुलामन यकून फी हिज्र। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरी बेटी फातिमा मलका-ए फिरदौस बरी, नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, हमारे आका के जिगर का टुकड़ा, अजमत का दुर्र निहा, इफ़्फ़त का गंज गरा, शहजादी कौनो मकान, सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नह, सय्यदतुन निसाइल आलमीन, खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा बच्चे को जन्म देगी और वो बच्चा परवरिश के लिए तेरी गोद में डाल दिया। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब की ताबीर बयान की। अब जरा गौर फरमाइए, एक बात तो ये मालूम है कि बाज़ औक़ात ख्वाब का जाहिर कुछ और होता है, बातिन में अल्लाह ने कुछ और ही चीज उसके अंदर रखी होती है। उसको कोई माहिर मुअब्बिर समझ सकता है, आम बंदे के समझने की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ख्वाब बयान करने वाला बहुत माहिर भी हो तो अब वो ये तो नहीं बता सकता कि बच्चा पैदा होगा या बच्ची पैदा होगी, क्योंकि जिगर का टुकड़ा तो बेटी के लिए भी बोला जाता है। जैसे आपको मालूम है हुजूर खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए भी हम बोलते हैं। मशहूर सरकार की हदीस है, फातिमा तू बिदअतुन मिन्नी। पिछले मैंने जुम्मत पर भी अर्ज किया था कि इसको बा के जबर से और देर से दोनों से पढ़ना चाहिए। फातिमा तू बिदअतुन मिन्नी। ये छोटे छोटे हदीस के टुकड़े हो ना, इनको जुबान पर याद कर लेने चाहिए, क्योंकि सरकार की जुबान से निकले अल्फाज दोहराए जाएंगे, उसका असर भी तबीयत में होता जाएगा, फिर उन हस्तियों की अजमत का हाल भी मालूम हो जाएगा कि क्या है। फातिमा तू बिदअतुन मिन्नी, फातिमा तू बिदअतुन मिन्नी। इसका मतलब जो हमारे उलमा ने बयान किया है, सरकार ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। अमन अग़दबहा फ़क़द अग़दबनी। इसने फातिमा को नाराज किया, उसने मुझ मोहम्मद को ही नाराज किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बेटी के लिए ये इजहार कितने ऊंचे दर्जे पे है, जबकि सरकार फरमाते मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी, जिसने किसी मुसलमान को अज़ियत दी उसने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अज़ियत दी। अब जब सरकार का अपनी उम्मत के आम बंदे के लिए दिल के इखलास का और दिल के कुर्ब का ही हाल है, तो अपनी प्यारी बेटी के लिए सरकार के कुर्ब का हाल। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया, खाना काबा तवाफ करते हुए फरमाया कि काबा तेरी हवाएं भी पाक हैं, तेरी फजाएं भी पाक हैं, तेरा मर्तबा ऊंचा है, लेकिन वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही,
اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ان حرمت المومن اعظم عند اللہ حرمت منک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تیری عزت، تیری حرمت کے مقابلے میں میری امت کے بندہ مومن کی حرمت و عزت زیادہ ہے۔ جب سرکار کا عام طرح کے مومنوں کے بارے میں یہ نظریہ ہے تو اپنی بیٹی کے بارے میں سبحان اللہ بلند آواز سے لیکن سمجھے یہ مسئلہ کتنا نازل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اب جب عرض کیا کہ بدن کا ٹکڑا کاٹا گیا ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا بچی پیدا ہو، یہ بھی تعبیر ہو سکتی، یہ بھی تعبیر ہو سکتی بچہ پیدا ہو، ضروری نہیں کہ بچہ ہی ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا تالیت فاطمہ انشاءاللہ غلام۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ اللہ کی عطا سے بچے کو جنم دے۔ اب معلوم ہوا کہ سرکار نگاہ نبوت سے دیکھ بھی رہے ہیں اور برملا بیان بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو بیٹا عطا فرما۔ اس کے نتیجے میں پھر کون پیدا ہوا؟ سید الشہداء۔ تھوڑا وقت گزرا ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جب وہ پیدا ہوئے تو پھر وہ حضرت ام الفضل بنت حارث کی گود میں ڈالا تاکہ وہ ان کی خدمت کریں، بچپن میں ان کو پالیں، بطور خدمت گزار ان کی خدمت کرتے۔ وہ فرماتی ہے کہ میں ان کو پالتی رہی۔ ایک دن میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضعتہ فی حجری۔ کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور امام حسین کو میں ساتھ لائی۔ میں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی گود میں ڈال دیا۔ جیسے ہی میں نے سرکار کی گود میں رکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے پیار کرنے لگے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے کسی اپنے کام کاج میں مشغول ہو، اچانک میری نظر سرکار پہ پڑی، میں نے دیکھا فَإِذَا عَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُحْرِقَانِ الدَّمُوعَ۔ جب میں نے سرکار کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ سرکار کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برس رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری تھی۔ تو کہتے میں نے حیران رہ گئی کہ بچی کے ساتھ سرکار کو بڑا پیار ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بڑے رحیم ہیں، مہربان ہیں، کریم ہیں ان پر، تو یہ رونا کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، یہ رونے کا کیا ہوگا؟ کیوں روتے ہیں آپ؟ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کہتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل تشریف لائے اور مجھے آ کے خبر دی ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین میری امت کے ہاتھوں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو میں نے کہا کل تو ہاذا، سرکار کی بچہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں یہی بچہ، اور ساتھ فرمایا کہ جبریل امین مٹی بھی لائے، سرخ رنگ کی مٹی بھی مجھے دی ہے کہ یہ ہے وہ مٹی جس پر حسین کا خون گرنے والا۔ اس سے ہمارے بیان کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کی شہادت کی خبر اپنی مبارک زندگی میں امام علی مقام کے بچپن میں ہی عطا فرمایا۔ اسی سے ملتی جلتی بہت سی روایات، ایک روایت میں آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے اور مجھے آ کے خبر دی یا محمد ان امتک تقتلبنک ھذا من بعدک، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت
آپ کے بعد آپ کے اس بیٹے کو بے دردی کے ساتھ شہید کریں گے. اور فرمایا کہ اس بچے کی طرف اشارہ کیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف, اور ساتھ مجھے وہاں کی مٹی بھی لا کر دیے سرخ رنگ کی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبریل نے یہ کہا ہے کہ یہ مٹی سنبھال کے رکھنا, جب یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا کہ آپ کا حسین شہید کر دیا. اور حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے سرکار نے فشمہا, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگا, اور سونگ کے سرکار نے فرمایا فقال ریح کرب و بلائے فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضمہ الی صدری. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگ کے فرمایا کہ اس کی جو مہک ہے مٹی کی, یہ تو بڑی دکھ درد والی, اس کے اندر تو بڑا کرب ہے, اس میں تو بڑا رانج ہے, اس میں تو بڑا غم ہے, یہ کرب و بلا کی مہک ہے اس مٹی کے اندر. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا, جیسے روتے تھے سرکار. وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ, سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس تھے, سرکار نے ان کو اپنے سینے سے چمٹا لیا. وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ, اپنے سینے سے چمٹایا, اور حضرت ام سلمہ سے فرمایا اس مٹی کو سنبھال کے رکھ, جبریل نے کہا ہے کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا کہ حسین شہید کیا. اس موقع پر بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بھی دی ہے کہ فلاں وقت میں جب یہ مٹی خون میں بدلے گی حسین کی شہادت ہوگی. وہاں کی مٹی بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی, سرکار نے اس کو سونگا بھی ہے, اس کے بارے میں الفاظ بھی ارشاد فرمائے. لیکن سرکار نے کسی موقع پر یہ دعا نہیں فرمائی کہ مولا میرے حسین کو اس امتحان سے بچا لینا. کسی موقع پر اس طرح کی کوئی دعا نہیں. ایک اور روایت بھی میرے ذہن میں آتی جس میں یہ بیان کیا گیا کہ سرکار نے اس میدان کی بھی خبر دی ہے کہ اس میدان کا نام کیا ہے. یہ حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے صحابی, ان کی روایت سے کہتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا ان الحسین ابن علی یقتل بارض یقال لها کربلا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین بن علی یعنی میرا نواسا, میرا بیٹا, میری بیٹی فاطمہ کا بیٹا میرے بعد شہید ہوگا. جس میدان میں شہید ہوگا اس میدان کا نام ہے یقال لها کربلا, اس کو کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَنْصُرُوا, تم میں سے جو شخص وہ زمانہ پائے, جو شخص وہ وقت پائے جب میرے شہزادے حسین پر یہ مشکل وقت آئے, فَلْيَنْصُرْهُ, اس کو چاہیے حسین کی مدد کے لیے آگے بڑھ جائے. اب یہ جملہ سرکار کا فرمانا کہ جو وہ زمانہ پائے اس کو چاہیے حسین کی مدد کے لیے آئے, معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے نظریے کو ان کے بچپن کے اندر ہی حق قرار دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, کرب و بلا, زندہ باد. حضرات کتنی باتیں ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس مقام پر کس طرح کی خبر دی, میدان کا نام بھی بتا دیا, مٹی بھی دے دی, وقت بھی بتا دیا, اور یہ بھی بتایا کہ جب میرے حسین پر یہ کڑا وقت آئے تم میں سے جو شخص بھی وہ زمانہ پائے حسین کی مدد کے لیے آگے بڑھے. سبحان اللہ. اور یہاں پر اس سے آگے جو الفاظ آئے ہیں فخرج انس بن حارث الی کربلا فقتل بها مع الحسین,
وہ راوی حضرت انس بن حارث جو صحابی رسول ہیں، وہ بھی میدان کربلا میں امام علی مقام کے لیے بڑے تھے، اور امام علی مقام کے ساتھ لڑتے ہوئے یزیدیوں کے ساتھ وہ بھی شہادت کو درج کرتے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ جس کے بس میں ہوا ہے وہ امام علی مقام کے ساتھ اس میدان کے اندر اترا ہے۔ ایک اور روایت بھی اس مقام پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ، تاکہ معلوم ہو سکے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس بات کی، کس کس شعبے کی خبریں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ خبر اتنی اہم ہو گئی تھی، اتنی عام ہو گئی تھی کہ صحابہ کرام بھی بیان کرتے تھے، امام علی مقام کے خاندان کے افراد بھی بیان کرتے تھے، بذات خود سید حضرت مولا علی شیر خدا بھی بیان کرتے تھے۔ بڑی مشہور روایت ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی ہیں، اسبغ بن بغاتا ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں حضرت علی کے ساتھ تھے، سفر کرتے کرتے ہم اس مقام پہ آئے جہاں پہ امام علی مقام کا بعد میں مزار بنا۔ کہتے کننا معریجن علی موضع القبر الحسین فقال ہا ہونا مناخ رکابہم وموضع رحالہم وہا ہونا محراق دمائہم فتیۃ من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقتلون بہذا العرص تبکی علیہم السماء والارض۔ کہتے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کرتے کرتے جب اس مقام پہ ہم آئے تھے، حضرت علی شیر خدا اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، قافلہ والوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا قافلہ والوں سنو، یہ وہ زمین کا خطہ ہے، یہ وہ دریائے فرات کا کنارہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے جس مقام پر میرے بیٹے حسین اور اس کے قافلے کو روکا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان کے اونٹ بٹھائے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان کی سواریوں کو بٹھایا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان کے کچابے اتارے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حسین اور حسین کے قافلے والوں کو شہید کیا جائے گا۔ جب ان کی شہادت ہوگی تو زمین و آسمان کی کائنات میں دکھ کا اور غم کا سامان ہوگا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا اور سرکار دو جہاں کے اطلاع دینے سے حضرت علی نے بھی بیان کیا۔ بیان کرتے ہیں لیکن ایک موقع پر حضرت علی نے بھی سرکار سے عرض کیا کہ سرکار میرے بچے کے لیے دعائی مانگو، باہر و بر پہ آپ کا حکم چلتا ہے، شجر و حجر آپ کے اشارہ ابرو پر زیر و زبر ہو جاتے ہیں، چاند آپ کی انگلی اٹھانے سے چر جاتا ہے، ہاتھ اٹھانے سے ڈوبا سورج پلٹ کے اثر پہ آ جاتا ہے، اور آسمانوں کے فرشتے بدر کے میدان میں آپ کے لشکری بن کر شامل ہوئے، جو آپ چاہیں رب ویسا ہی فرما دیتا ہے، تو کیا یہ اچھا میرے بیٹے کے لیے دعا کر؟ نہ تو حضرت علی نے کہا ہے، نہ خود سرکار دو جہاں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے، کیونکہ ان کو تو معلوم ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے فرما چکے ہیں محبوب ہم آپ کو راضی کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سرکار دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، رب اپنے کرم سے اس کو ضرور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ نہ حضرت علی کہتے ہیں، نہ سرکار کا کوئی اور صحابی کہتا ہے، نہ اہل بیت کا کوئی فرد کہتا ہے، یہاں تک کہ خاتون جنت بھی نہیں عرض کرتی۔ ذرا غور کیجیے، خاتون جنت کو بھی تو حال معلوم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم میں سے کسی کو شک نہیں تھا، اہل البیت متوافرون، کسی ایک کو بھی اہل بیت کے خاندان میں اور اکثر بندوں کو شک ہی نہیں تھا، ان الحسین ابن علی یقتل بارض الطف، کہ حسین بن علی میدان کرب و بلا میں شہید کیا جائے، کسی کو شک نہیں تھا، لیکن کسی نے نہیں دعا کے لیے کہا۔ اب ذرا غور کرو کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں، انا کی گود میں بچہ کھیل رہا ہے، ماں کو دیکھتا ہے، ماں بیٹے کو دیکھتی ہے، پیار بری باتیں ہوتی ہیں، دل لبا لیتا ہے۔ ایسی حالت میں خاتون جنت کو کربلا کا خیال آتا نہیں آتا؟
اس درد کی لذت اور اس درد کی شیرینی اور اس درد کی مٹھاس کا حال کچھ نہ ہو تو خاتون جنت سے پوچھو، جو یہ جانتی ہیں کہ میدان کرب و بلا میں یہ وقت آنے والا ہے، نہ ان کا باپ علی ساتھ ہوگا، نہ ان کا بھائی حسن ساتھ ہوگا، ان کے خاندان کے اکثر بندے، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے عوام و انصار سب شہید ہو چکے ہیں۔ خود حسین بھی میدان کرب و بلا میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ یزیدیوں کے تیروں سے ان کا نوری بدل چھلنی ہو چکا ہے۔ یہ گلستان مصطفیٰ کا باغ کا حسین پھول ہے جس کے خون سے میدان کرب و بلا کی جو زمین ہے وہ رنگین ہونے والی ہے۔ ایسی حالت کے اندر آنسو کا ایک طوفان امڑتا ہے خاتون جنت کی آنکھوں سے، لیکن زبان سے یہ جملہ نہیں نکلتا کہ مولا میرے بچے کو بچا لے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مقام امتحان ہے۔ یہ امتحان کا جو مقام ہوتا ہے اس میں تو ان سے پہلے ان کے جد اعلیٰ نے یہ تاریخ رقم کی ہے کہ خود اپنے چھری پکڑ کر اپنا گھٹنا ڈال کر اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار رکھے، اسی کی نسل سے آئے۔ یہ چاہتے ہیں، کسی نے بھی نہیں کہا کہ مولا ہمارے بچے کو بچا، اس لیے کہ جوان مردوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ جب جان کی بازی لگانے کا وقت آئے تو معذرت کر لے۔ نہ یہ عذر کا مقام ہے، نہ یہ تحمل کا مقام ہے، بلکہ یہ مقام وہ ہے کہ اس کے اندر ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے جیسے رب کی رضا ہے ویسے ہی اپنی قربانی کو پیش کیا۔ سب نے دعائیں کی ہیں۔ کیا دعا کی؟ سرکار نے دعا کی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے حسین کو صبر عطا کرنا، رضا کی منزل پر چلتے ہوئے علام و مصائب کے ہجوم اور علام و مصائب کے امبوہ کثیر میں کہیں حسین کے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ حضرت علی بھی دعا کرتے مولا زمانہ مجھ کو شیر خدا کہتا ہے، اب یہ میرا بچہ میرے راستے پہ چل رہا ہے، کہیں اس کے قدم رضا کی منزل سے ڈگمگا نہ جائے۔ خاتون جنت بھی کہتی مولا میں نے اس کو فاطمی دودھ پلا کر جمع کیا اور تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے جمع کیا، میرے بیٹے کو اس راستے میں قائم رکھنا، جس کے نتیجے میں امام علی مقام نے خود بھی یہ نعرہ لگایا تھا اللہم صبرا علی بلائک و رضا بقضائک و تسلیما لامرک، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا حسین تیری قضا پر تیری رضا پر راضی ہو گیا، جو آزمائش میں تو نے ڈالا میں مسکراتا ہوا اس سے گزروں، اور رضا بقضائک و تسلیما لامرک، تیرے حکم کے سامنے میں نے سر تسلیم خام، جس کے نتیجے میں امام علی مقام جو ہے یہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر پائے۔ اگر وقت ہوتا میں تھوڑا اور بیان کرتا انشاءاللہ۔